السلام علیکم۔ اچھا، سب سے پہلے ہم لاسٹ سیشن جو ہے اس کا ریکیپ جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو لاسٹ سیشن میں جو لڑکے پریزنٹ تھے کوئی آپ میں سے اگر اس کو جو ہے نا وہ سمرائز کرنا چاہیے، یا کوئی ہم نے جو پڑھا اس سے جو آپ کو یاد ہو وہ بتا دیں۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یار مومنین کے لیے انسٹرکشن دی گئی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ مطلب آپ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کریں، ٹھیک ہے، یہ انسٹرکشن دی گئی تھی۔ دوسرا یہ بتایا گیا تھا کہ یار یہ جو صفت ہے یہ بہت نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور دوسرا یہ بتایا گیا تھا کہ مطلب جو لوگ جس بندے نے مان لیا کہ اللہ اس کا رب ہے، ٹھیک ہے، اور اس بات پہ وہ ڈٹ گیا ہے، تو پھر فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں جو اس کی ہر کام میں مدد کرتے ہیں، اس کو پھر کسی چیز کا غم اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی پوائنٹ کسی کو یاد ہو؟ سر بھی کچھ جو ہے نا 4-5 پوائنٹس تھے جو مین تھے۔ ہم نے جب اس کو سٹارٹ کیا تھا شروع میں جو چیز تھی وہ اللہ نے بتایا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں جب ان کو گھیر کے لایا جائے گا دوزخ کی طرف، تو ان کی جو اپنی کھالیں ہیں نا اور اپنے اعضاء جسم کے، وہی جو ہے وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو انسان حیرانگی سے پوچھے گا کہ میرے اعضاء ان کو کیا ہو گیا نا، پوچھے گا تو وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے گویائی دی ہے جس نے آج سب کو گویائی دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب آگے پھر آتا ہے قرآن میں کہ جو جہاں بھی انسان جو ہے نا وہ گناہ کرتا ہے یا کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی چیز یہاں پہ موجود ہے، جتنے انسان یہاں پہ موجود ہیں، فرشتے یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی اس کے علاوہ جو اللہ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو بھی موجود ہے، یہ چیزیں ہمارے اس عمل کی گواہی دیں گی، خواہ عمل اچھا ہو یا برا، ٹھیک ہے۔ مطلب پوٹینشلی جو ہے انسان کا ایک چھوٹا سا جو عمل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی آنے والے ٹائم میں اس کا ایٹرنل رزلٹ نکل سکتا ہے، خواہ وہ اچھائی کی طرف ہو یا برائی کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ہم نے پڑھا، ابھی ساما نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو مومنین پر جو ہے نا وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن اسی لاسٹ والے سیشن میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو بدکار ہوتے ہیں ان پہ شیاطین آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ کے کرتے کیا ہیں کہ وہ آپ انسان کے عمل کو نا خوشنما بنا دیتے ہیں اور انسان کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ مطلب انسان کی جو کمپنی ہوتی ہے نا یہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، وہ مشورہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں، آپ کو مشورہ کیسا آ رہا ہے، آپ کی گفتگو کیا ہے، آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کیا چیز سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں، دیکھیں ان پٹ جو ہے نا انسان کی وہ 2 مین ذرائع ہیں جن سے آتی ہے، ٹھیک ہے، آئیز اور ایئرز، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا یہاں سے ان پٹ ہی غلط جا رہی ہے تو آؤٹ پٹ آبویسلی جو ہے وہ اس نے غلط ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یار کہیں میرے ساتھ بھی ایسے کوئی ساتھی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی نا مسلمان کی، کہ جس میں سب سے ٹاپ پر تو ہے وہ کہ اس نے کہا اللہ میرا رب ہے۔ اللہ اس نے صرف کہا نہیں، پھر ثابت قدم رہا، اس پہ جم گیا، ڈٹ گیا اس پہ۔ اس کے بعد جو ہے نا ادھر ادھر جمپے نہیں لگاتا رہا لومڑیوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے شاعر کی تفسیر میں، ایک بار اللہ کہا اللہ میرا رب ہے، اس کے بعد لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر چھلانگیں نہیں لگائی، اسی پہ رہا، اسی رستے پہ رہا، صرف ماننا نہیں، اطاعت بھی صرف اللہ ہی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے اس کے بعد پھر آگے دعوت والا تھا کہ جب اس نے جم گیا اس کے بعد فرشتے اس پہ نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے اس دنیا میں بھی ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ساتھی ہیں۔ مگر انسان کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جب یہ چیز ہو جائے، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ دعوت۔ اب انسان نے دوسروں کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔
اس کی طرف جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اس کی طرف، اور یہ اللہ خالص اللہ کی محبت میں، اور آپ کو اور انسان کو جو ہے نا اور کوئی چیز اس سے مقصود نہ ہو، صرف ایک چیز چاہیے ہو کہ یار اس سے میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور خوب نیک عمل کیا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے جو چیزیں تھیں ہم نے لاسٹ سیشن میں پڑھی. آج ہم اس سے جو ہے نا آگے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں، جس کو سورت کو ہم انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر موبائل میں کسی کے پاس ایپ ہے تو قرآن کی کھول لیں، سورہ فصلات جو ہے نا اس کی آیت نمبر 37 ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے. مطلب شرک کے کچھ ایسے بھی چیزیں ہیں کہ یہ سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا جو مظہر ہے، اللہ کا ظہور ہے ان کی شکل میں، تو وہ لوگ کیا ہے سورج اور چاند کو جو ہے نا سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تم نے ان کو دیکھ کر اللہ کی پہچان کرنی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، نہ کہ تم انہی کی عبادت کرنے لگ پڑو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے ارد گرد جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں نا، خود ایک انسان اپنے آپ کو، دوسرے لوگوں کو، دوسری مخلوقات کو، اور آسمان میں جب انسان نظر دوڑاتا ہے جو کچھ دیکھتا ہے، یہ تو انسان کے پاس کوئی علم بھی نہ ہو نا، دین فطرت پہ ہو صرف، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس چیز پہ پہنچ جاتا ہے الٹیمیٹلی کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور ایک اور چیز پہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ وہ ہے کوئی ایک ہی. آپ جتنے بھی مذاہب کو تھوڑا سا بھی اسٹڈی کر لیں تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ وہ ان کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بھگوان وہ بڑا ایک ہے. عیسائیت میں دیکھیں گے وہاں بھی بلیو آپ کو مل جائے گا، یہودیت میں تو ہے ہی، ٹھیک ہے. تو یہ جب انسان یہ چیزیں دیکھتا ہے نا اپنے اندر اور دوسری مخلوقات کو، یہ کس طرح ایک منظم طریقے سے چل رہی ہیں، یہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر ہے، تو انسان اس چیز پہ پہنچ جاتا ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے. تو اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان سے مرعوب نہ ہو، ان کا جو بنانے والا ہے اس کی طرف توجہ کرو، اس کی طرف نگاہ دوڑاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں ہے، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں، کبھی نہیں تھکتے. مگر اگر یہ لوگ نشانیاں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی بنائی ہوئی یہ نشانیاں دیکھتے ہیں اور پھر بھی اس کو نہیں مان رہے، اور نہ ماننے کی ایک ہی وجہ ہے تکبر. کسی کو اپنے علم پہ تکبر ہو جاتا ہے کہ جو چیز مجھے پتہ لگ گئی ہے بھائی اب اس سے آگے کچھ نہیں ہے، عاجزی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ علم اپنے علم کی بنیاد پہ سمجھتا ہے کہ باقی سب غلط ہو گئے ہیں، اس سے آگے وہ بڑھ ہی نہیں پاتا. دوسرا یہ وہ تکبر ہے کہ اگر ہم نے اس چیز کو مان لیا، اور جو میجورٹی ہے وہ اسی چیز پہ پھنستے ہیں، اگر اس کو مان لیا کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو بھائی اس کے احکامات کو ماننا پڑے گا، احکامات کو ماننا پڑے گا، ساتھ آخرت کو ماننا پڑے گا. بھائی اس دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں اس کا تو پھر جواب دینا ہے، اور اس جواب دینے سے انسان ڈرتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے دنیا کی بہت ساری لگژریز ہیں، وہ خرافات ہیں جن میں انسان پڑا ہوا ہے، یہ مجھے چھوڑنی پڑیں گی. معاشرے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، رائج ہیں، ٹھیک ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، لوگوں کو بتانا پڑے گا یہ غلط ہے، اللہ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اللہ کے رسول ایسا کچھ بھی بتا کر نہیں گئے. تو وہ انسان کسی کی جو ہے نا انڈر نہیں آنا چاہتا، وہ انسان کا تکبر، اندر کا غرور ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے جیوں گا.
یہ جو ایک سلوگن چلتا ہے میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے، وہ انسان کا کیا ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہے نا یہ میرا جسم ہے، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ اب جو سمجھے گا میرا جسم ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ چاہے گا کہ اس میں مرضی بھی میری چلے، اور جو یہ سمجھے گا نہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سے پھر وہ اس کو یہ بھی پتہ ہوگا اس میں میرا اختیار نہیں ہے، اس پہ اللہ ہی کا اختیار ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو پرواہ نہیں ہے، پھر چھوڑ دو ان کو، اللہ کی عبادت کرنے کے لگے ہوئے ہیں۔ جب انسان نہیں بھی تھا تو بھی بہت مخلوقات ہیں، جب مخلوقات بھی نہیں تھی تو اللہ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے انسان کو کریٹ کیا اور ایک آگے ابدی جنت رکھی ہوئی ہے۔ اب انسان خالی اس میں پڑ جائے، اس دنیا کی چند سالہ اس کی خرافات میں بھول جائے اصل مقصد کو، تو یہ انسان کی جو ہے نا وہ اپنی جاہلیت ہے، اپنی بیوقوفی ہے۔ اور یہ آیتیں جو ہے نا یہ سجدہ ہے، اس پہ سجدہ واجب ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مطلب ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ زمین کو بھی آپ دیکھتے ہیں مردہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل خشک ہو جاتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے کیسا اس کا ایک جو ہے نا وہ پھول جاتی ہے، صحیح ہے، اس کے اندر مطلب ہریالی آ جاتی ہے، پتہ لگتا ہے دیکھ کر زندہ ہو گئی ہے زمین۔ اسی طرح جب انسان مر جائے گا، کیونکہ یہ سوال ہوتا تھا کہ انسان جو اتنے پہلے جو دنیا سے چلے گئے ان کو دوبارہ کیسے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، تو جس نے بنایا ہے اس کے لیے واپس لانا کیا مشکل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ دیکھیں نا کہ دل کی بات کریں نا، انسان کا دل بھی جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، تو مردہ دل کس طرح زندہ ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا نسخہ خود قرآن کریم ہے۔ اگر جو شخص جس نے قرآن پڑھا ہو نا، اللہ آپ میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے بھی نا ایک ٹائم پہ، ضروری نہیں آج کل وہ اس طرح پڑھ رہا ہو، لیکن اپنی زندگی میں کبھی اس نے نا ایز اے اسٹڈی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی ہو صحیح نیت کے ساتھ، تو وہ ایک چیز اس کا ایکسپیرینس وہ اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ قرآن نے اس ٹائم پہ کیسا زندہ کر کے رکھا ہے۔ تو وہ انسان بعد میں وہ چیز نہ بھی پڑھ رہا ہو تو انسان کو وہ یاد رہتا ہے، وہ یار وہ ٹائم تھا میرا دل واقعی کس طرح زندہ تھا اندر سے، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان کو قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا تو انسان کا اندر جو ہے نا وہ ڈپریسڈ رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ غذا ہے جو ہمارے دل کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، درود شریف ہے، ٹھیک ہے، استغفار ہے، کنٹینیوس استغفار، وہ دلوں پر الگ نبی نے فرمایا زنگ لگ جاتا ہے، استغفار وہ زنگ کو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مردہ جو دل ہے یہ اس سے زندہ ہوتا ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہاں ورڈ ہے یلحدون کا، جس کا ہم ملحد کو بھی جو ہے نا وہ اس طرح یوز کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ کجی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن کو پورا نہیں پڑھتے، قرآن کی کچھ آیات اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، یا ایک آیت اٹھائیں گے اور اس پہ جو ہے نا وہ اپنا پورا تجزیہ جو ہے نا اس پہ بیس کر دیں گے، اپنے معنی الٹے معنی۔ یہ اس ٹائم پہ یہ لوگ کرتے تھے، کوئی آیت پکڑ لی جا کے اپنے لوگوں میں پھیلا دی، دیکھیں جی یہ کوئی بات ہے کرنے والی، یہ بات اس طرح آ گئی۔ جس طرح آج کل اگر دیکھیں جو مطلب مسلمان اگر جو منکر ہو جاتے ہیں یا جو دوسرے باہر لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں قرآن میں، پہلی جو آیات وہ اٹھاتے ہیں وہ سورۃ توبہ سے اٹھاتے ہیں،
سورہ توبہ کی وہ آیات جو اسپیسیفک اس ٹائم کے لیے آئے، لیکن وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ حکم ہے جی کہ مشرکوں کو دیکھو اور انہیں جو ہے نا قتل کر دو، دیکھو یہ تو تمہارے بچوں کو ختم کر دیں گے، یہ تو چھوڑیں گے ہی نہیں کسی کو۔ تو پروپیگنڈا، اب غیر مسلم کو کیا لگے، وہ کون ہے جو قرآن پڑھے گا؟ الٹے میں ایک آیت دی، اس کا ایک آیت ہے، ایسی اور آیات ہیں جن کو وہ ایک آیت لے کر جو ہے نا پورا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے نا، اور پورا پڑھا ہونا چاہیے۔ ہمیں تو ان کی کتابوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ ایسا کرتے کیوں ہیں۔ ہمیں تو اپنی کتاب ہم نے نہیں پڑھی ہوئی، دوسری کتاب کا ہمیں کہاں سے جو ہے وہ اسٹڈی کا ہمارے اندر رجحان ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں جو ہے نا یہ آنے والے ٹائم میں، ابھی تو آن لائن چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو آنے والے ٹائم میں آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، انٹرنیٹ سے چیزیں لے رہے ہیں، آپ کو اگر آپ نے اسٹڈی نہیں کیا ہوا تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا جو چیز آ رہی ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ جب تک آپ جو ہے نا جو خاص مٹیریل ہے قرآن کا، یہ اپنی جو اسلام کے جو چیزیں ہیں نا مین، آپ کی اپنی کلیئر نہیں ہوں گی، خود نہیں پڑھا ہوا ہوگا، تو آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ دجال کے ٹائم سے کیوں اتنا وہ کہا گیا ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ آگے لے جائے گا؟ وہ اسی لیے لے جائے گا نا کہ وہ نالج ہی نہیں ہوگا، اس لیے جو ہے نا یہ ضروری ہے یہ چیزیں، مطلب یہ الٹے معنی بناتے ہیں تو اس کے اگینسٹ ہمیں چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کہاں سے چیزوں کو لے رہے ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے جو ہے نا یہ ٹائم دیا ہوا ہے، آگے آئے گا کہ اس میں اللہ فرمائیں گے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے نا کہ ایک وقت مقرر ہے، قیامت کا دن ہے جب سارے کا حساب کیا جائے گا۔ ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ جتنی بھی کوششیں کر لیں، جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیں، قرآن کو یہ ہٹ نہیں کر سکیں گے۔ قرآن جو ہے نا وہ اللہ نے محفوظ رکھا بھی ہوا ہے اور آگے بھی رکھے گا۔ سامنے سے آ سکتا ہے کہ سامنے سے آگے کوئی چیز ایسی نہیں کہہ سکتا جی یہ قرآن میں یہ چیز آئی ہے لیکن وقت کے ساتھ سائنس نے اس کو جو ہے نا غلط ثابت کر دیا، نہیں، قرآن میں جو کچھ آیا ٹھیک ہے وہ اٹل ہے، اس میں ذرا سا بھی ایرر نہیں ہو سکتا۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا سکے۔ جتنے بھی رسول آئے یہ سارے پروپیگنڈے اور سارا کچھ جو ہے یہ سارے رسولوں کے ساتھ ہوا۔ اے نبی، اللہ نے فرمایا نبی آپ جو ہے نا مطلب گھبرائیں نہیں، یہ ساروں کے ساتھ ہوا، یہ ایسا کرتے ہی ایسا ہے۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ مطلب اللہ محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور محبت اللہ کی ہمیشہ غالب ہے اور ہمیشہ بھی غالب رہے گی، لیکن اللہ کی صفت ہے یہ دردناک سزا دینے والی بھی، یہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو غرض نہیں ہے کہ ساری اگر جہنم میں چلے جائیں تو اللہ کو فکر ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ یہ ہمارے والے احساسات تو تھوڑی ہی رکھتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے نا 70 ماؤں جتنی محبت، اللہ 70 کیا ہے اس سے بھی بہت زیادہ، 70 تو ایک ہنسا ہے جس سے سمجھانے والی بات ہے، اللہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ ماں نہیں ہے، ماں نہیں ہے، اس چیز کو سمجھ کے رکھیں کہ ماں نہیں ہے۔
اللہ بے نیاز ہے، ماں بے نیاز نہیں ہوتی. ماں تو دیکھے گی بھئی بچہ جا رہا ہے تو ماں تڑپ پڑتی. اللہ نے انسانوں کو بھیجا، اندر فطرت میں چیز سمجھا کے بھیجی، پھر ایسے نہیں چھوڑ دیا. ساتھ رسول بھیجے، پے در پے رسول بھیجے، پھر ان کو کتابیں دی. کتابیں پیچھے اب جب رسولوں کا سلسلہ ختم کیا تو کتاب کو محفوظ کیا. پھر اس کتاب کو پڑھنے والے لوگ بھیجے جو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، بتانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. وہ آگے انسان اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہا. تو یہ اللہ کی محبت ہے نا. اور بدلے میں کیا کہا ہے؟ بس صرف جو ہے نا ایک کچھ سال ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کا حکم دیا جائے گا اس طرح کا عمل کرتے رہنا، پیروی کرنا جو میری طرف سے حکم آئے گا. بس آگے اٹرنل لائف ہے، اٹرنل بلیسنگ ہے تمہارے لیے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے. اب یہ ایک اور اعتراض دیکھیں ذرا، کس قسم کا اعتراض لوگ جو ہے نا اس ٹائم لوگوں نے کیا. اگر ہم اس قرآن کو اجمی بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی اور مخاطب عربی. مطلب وہ کہتے تھے کہ ایسی اس میں کیا کمال بات ہے جی کہ عربی جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے عربی لینگویج ہے ان کی، اور قرآن بھی عربی. مانتے تو تب معجزہ تو تب ہوتا کہ کسی اور زبان میں آ جاتا، فارسی میں آ جاتا، ٹھیک ہے، یونانی لینگویج میں آتا، پھر مانتے کہ معجزہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ معاشرہ جہاں پہ وہ آ رہا ہے جن کو سمجھانے، جو پرائمری جہاں پہ قرآن آ رہا ہے نا وہ عرب لینگویج ہے، اور دوسری لینگویج ہم کو سمجھ کہاں سے آئے گی. مطلب کتنا جو ہے نا وہ عجیب قسم کا اعتراض ہے. اگر انسان نے بات نہ ماننی ہو نا تو پھر انسان ایسے ایسے جو ہے نا وہ اعتراضات کرتا ہے. بڑی لسٹ ہوتی ہے انسان کے پاس. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. مطلب جو تو ایمان لے آئے گا نا اس کے لیے وہ تو ظاہری بات ہے پھر اس کو پڑھے گا. جو صحیح ایمان لایا وہ تو قرآن کو ہر وقت سینے سے لگا کے رکھے گا اور ہر وقت ہر عمل دیکھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرے گا، تو اس کو اس میں سے شفا ملے گی، ہر مصیبت کی شفا اس کو ملے گی، ہر مسئلے کا حل مل جائے گا. لیکن اللہ نے فرمایا جو نہیں مطلب اس پر ایمان لا دے ان کے کانوں پہ جو ہے نا پھر نہیں اثر کرتا کلام. کانوں کی ڈاڑھ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. تو جیسے دور سے کوئی بات کر رہا ہو نا، اور انسان کے صرف کانوں میں بات پڑ رہی ہوتی ہے لیکن اثر کوئی نہیں ہو رہا ہوتا، پتہ نہیں ہوتا بات کیا ہو رہی ہے، سننا ہی نہیں چاہتے. مطلب کیونکہ اس سے لینا ہی نہیں ہے نا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. بات کیا طے کر دی تھی؟ مطلب جو بھی اختلافات ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ رہیں گے. اختلافات آپ نہیں ختم کر سکتے، نہ میں ختم کر سکتا ہوں نہ آپ. اختلافات رہیں گے. آپ نے یہ ہے کہ اللہ کی بات دوسروں تک جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے پہنچانی ہے. لڑنا جھگڑنا باتوں تک کا جو ہے نا وہ نہیں کرنا. اصل مقصد دھیان رکھنا ہے کہ لڑنا ہے تو لڑنا کدھر ہے. لڑائی لڑنی ہے تو وہ کس جگہ لڑنی ہے. لوگوں کو تو آپ جو عام پبلک ہوتی ہے ان کو تو آپ صرف بات سمجھائیں گے. آپ کے پاس وہ نالج ہونی چاہیے. جس کے پاس نالج نہیں ہوتی وہ پھر ایک دم اس کا پارا جو ہے نا وہ ہائی ہو جاتا ہے یا ایموشنل ہو جائے گا. لیکن جس کے پاس نالج اسے پتہ ہوتا ہے یار بات کس طریقے سے کرنی ہے. آپ کو کسی جگہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت
دیتے ہوئے یہ نظر نہیں آئے گا کہ دعوت کے ٹائم انہوں نے کوئی لہجہ اپنا جو ہے نا وہ اس طرح کا کیا ہوگا اگلا بندہ متنفر ہو گیا اللہ جیسے. دعوت کا کام اور طریقے سے. جنگیں بعد میں کی ہیں، بے تاشا کی ہیں، لیکن وہ پھر جنگ ہوئی ہے کسی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن دعوت کا کام جب تک سمجھانا ہے تو اس کو بڑے طریقے سے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب ان کے اندر شک ہے، یقین کی کیفیت میں یہ ہے ہی نہیں. نہ ان کو قرآن پہ یقین ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، انہیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. انہیں یہ بھی شک ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہی نہ ہو. پھر ٹھیک ہے، مطلب وہ شک میں پڑے رہتے ہیں، شک میں پڑے رہتے، نہ اس طرف نہ اس طرف. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظلم نہیں کرتا، لیکن جو بھی عمل کریں گے اس کا رزلٹ تو آپ کو ملے گا. نیکی کا بدلہ ملے گا، اور برائی کریں گے تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهید. اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے. ساعت مطلب قیامت. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. مطلب آج انسان جو دنیا میں کر کے چلا گیا، اب قیامت کا دن آ گیا اور وہ فیصلہ بھی ہو گیا. اب تو انسان کے آگے کھل چکے کہ جو انسان دنیا میں کرتا رہے وہ تو سب غلط ہو گیا اور اب مہلت بھی نہیں ہے. وہ اقرار کرے گا کہ یا اللہ ہم آج کر چکے ہیں، ہم میں سے آج کوئی یہ گواہی نہیں دے گا کہ ہم میں سے کوئی شرک بھی کرتا. فضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں. لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط. انسان کبھی بلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. مطلب اللہ سے جب دعائیں مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، مال کی، اولاد کی، ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے یا کوئی آفت آتی ہے تو پھر اس کا ایک دم سے جو ہے نا مایوسی اس پہ آ جاتی ہے. اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، بویلا کرتا ہے، گلے کرتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. مگر جوہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد، مطلب اب حالات اچھے تھے، دعائے خیر مانگ رہا تھا، آفت آئی، لیکن آفت آئی تو اللہ کی طرف ہوا، دعائیں مانگی، دعائیں مانگتا ہے نا انسان پہ. انسان جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا تکلیف پہنچتی ہے تو خالص اللہ کو پکارتا ہے. اس وقت ایک ٹائم آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مصیبت آئے گی فوراً اللہ کی طرف چلا گیا، لیکن وہ جائے گا ادھر ادھر. آخر میں کیا ہوتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہیں سے کچھ نہیں ہو رہا، پھر وہ خالص اللہ کو پکارے گا، اور اللہ کیا، اللہ نجات دے دیتے. پھر وہ انسان کیا کرتا ہے. مگر جوہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں. مطلب کریڈٹ کہاں دیتا ہے وہ،
اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ مطلب ایک تو یہ ہے کہ قیامت کس نے دیکھی ہے، آئے گی یا نہیں آئے گی، ایک تو یہی نہیں پتا۔ دوسرا اس نے مجھے یہاں رحمت دے دی ہے، مال و دولت مجھے یہاں آئی دے دی ہے جب میں نے اس سے مانگا ہے، تو ادھر بھی کرے گا، رجوع نہیں کرتا واپس اللہ کی طرف۔ اس کی جو تفسیر ہے وہ خود قرآن ہی میں سورہ الکہف میں جو ہے نا وہ آئی ہے، جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ دو لوگ تھے، ٹھیک ہے، دو میں سے ایک کو اللہ نے باغ دیا، دو باغ دیے، ٹھیک ہے، اس میں انگور کے باغ تھے، ٹھیک ہے، اور کھجوروں کے درختوں کی باڑ دی اس کے ساتھ، زرخیز زمین دی، اور اس میں پانی بھی دیا، نہریں بہا دی۔ اس سے کیا ہوا کہ اس کے مال و دولت بہت بڑھتا گیا، مال و دولت جب بڑھا اور ساتھ اولاد بھی اس کی صحیح تھی، تو اس کے دوسرا جو شخص تھا اس کے سامنے جا کے کہتا ہے دیکھو میرے رب نے مجھے کیا کچھ دیا ہے۔ اپنی حالت دیکھو، میں تو تم سے مال میں بھی اتنا زیادہ ہوں، اولاد میں بھی زیادہ ہوں، تم اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے دیکھو، مجھے میرے رب نے کیا دیا۔ تو اس شخص نے اسے سمجھایا کہ تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے، تم اپنے باغات میں جاتے ہو تو کیوں نہیں کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ میرا نہیں ہے یہ اللہ کا ہے، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اپنا کریڈٹ کیوں دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا ایسا انہیں میں کوئی آر نہیں ہے کہ کل اللہ یہ سب کچھ ختم کر دے اور تم سے بڑھ کے مجھے دے دے؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوگا۔ اول تو یہ ہے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی اس کا پتہ نہیں ہے، اور آ گئی تو جس رب نے مجھے یہاں دیا ہے تو کیا مجھے وہاں نہیں دے گا؟ تو یہ جو مجھے دی ہے اس میں میرا کمال ہے، اس لیے اس نے مجھے دیا ہے۔ تو پھر اللہ نے اسی صورت میں فرمایا کہ اس شخص پہ پھر عذاب آ گیا، اس کے جو کچھ بھی تھا وہ سارا ختم ہو گیا، پھر وہ پڑا رہ گیا وہیں پہ کہ کاش میں شرک نہیں کرتا۔ اب اس میں وہ جو پورا کلام ہے نا اس میں، اور اس میں شرک جو ہے نا وہاں پہ اس کے کلیئر کٹ شرک یہ نہیں ہے کہ بتوں کو پوج رہا تھا، شرک اس میں جو کیٹیگرائز کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا تھا، اس نے اللہ کے سامنے خود اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، اپنے اندر کوئی صلاحیت ہے اس کو اس نے کھڑا کر دیا کہ میری اس صلاحیت کا کمال ہے۔ یہ ایسے بھی جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں نا، شروع میں اللہ سے مانگتے ہیں، جب ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں وہ بس وہاں پر جو آئیڈیا آ گیا تھا نا میرے دماغ میں وہ کام کر گیا، وہاں سے میں نکل گیا۔ اب انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ آئیڈیا دینے دماغ میں آیا بھی ہے تو وہ کون بھیجنے والا ہے۔ یہ کریڈٹ جو ہے نا یہ سارا اللہ کا۔ یہ آپ حضرت سلمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا دربار کا، وہاں سے اس چیز کو سمجھیں کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ملکہ کا تخت کون لائے گا، تو قرآن میں آتا ہے وہ وہاں پہ جو جن تھا اس نے کہا جی کہ میں محفل یہ برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، جیسے ہماری ابھی ایک محفل لگی ہوئی ہے تو جب تک ختم ہوگی میں لے آؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ادھر ایک شخص تھا جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا، اس نے کہا جی پلک جب کے آ گئے، اور وہ آ گیا۔ تو سلمان علیہ السلام نے وہاں یہ تو نہیں کہا واہ جی واہ کمال کر دیا آپ نے۔ اور سلمان علیہ السلام کا قرآن میں کیا قول نقل ہوا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو کریڈٹ سارا اللہ کا، مطلب جو جملے ادا کرتے ہیں نا اس پہ ہمیں بڑا دھیان دینا چاہیے کہ اس میں ایسا کوئی جملہ ادا نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ بھائی وہ آئے ہیں یا نہیں آئے؟ آ گئے ہیں؟ آ گئے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔
یہ مطلب انسان کا رویہ ہے جو ان 3 آیات میں بتایا گیا. ہمیں اپنے اندر یہ دیکھنا چاہیے، کسی دوسرے کے اندر نہیں. اپنے اندر ہر انسان یہ دیکھے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی اصلاح کرے، اس کو ٹھیک کرے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا. اب یہ ان کے لیے جو قرآن کے انکاری ہوتے ہیں، اگر قرآن کو کہتے ہیں یہ مطلب معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گاڑ لیا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ نے کہا اگر ان سے کہو کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا. مطلب ایک تو یہ ہے کہ تم نے اس کو پڑھا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھا، غور و فکر کی، دوسروں کے پاس گئے، اس کو صحیح ڈسکس کیا، پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو تم عاجز رہے. ایک تو یہ طریقہ ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ قرآن پڑھا بھی نہیں، قرآن کی چند آیات اٹھائیں اور وہیں سے ایک بنا لیا کہ یہ خدا کا کلام نہیں، اور اس کی مخالفت میں پھر آگے نکل گئے. اللہ نے فرمایا کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر یہ بیٹھ کے ایک بار تسلی سے سوچ لو، مطلب کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوا، ایک ایسے کر لیتے نہیں ہوا، اس کے کیا کہ سینیریو ہوں گے، اور اگر ہوا جو کہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ اگر آنے والی زندگی ساری اس پہ بیس کر رہی ہے، کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو. کم از کم بیٹھ کر اس کو ایک بار اسٹڈی تو کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو. بالکل ہے نا، اس کو کہا کہ سائڈ پہ کر دینا، یہ پھر اس کا مطلب ہے آپ سیریس نہیں ہیں. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے؟ مطلب ایک تو پہلے یہ چیز ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ خود اس پر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. اگر نہیں تو اللہ نے فرمایا ان قریب ایسا ہوگا. اور یہ جب صورت آئی اس کے بعد، یہ مکی صورت ہے، 5ویں 6ویں سال میں آ رہی ہے، جب اسلام کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دین اتنا فلرش کرے گا. اور آنے والے چند سالوں میں اب پورے عرب نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ اسلام کے کہاں سے کہاں چلا گیا. اور جو کہا کہ آفاق میں تمہیں نشانیاں دکھائیں گے. اب اس ٹائم پہ آپ دیکھ لیں سائنس جتنی بھی آگے جا رہی ہے، کیا کیا وہ آپ کے سامنے چیزیں لے کر آ رہی ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں. اصل جو مسئلہ ہے نا، جو ان کے دلوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات میں شک رکھتے ہیں. یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کو سوچنا چاہیے. یہ وہ شک ہے، یہ وہ گمان ہے، یہ وہ گمان ہے جو انسان کا عمل ڈٹرمن کرتا ہے. یہ شک نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل نہ کرے. شک بڑی خطرناک چیز ہے. یا ادھر ہو جائے یا ادھر، شک میں نہ رہے. آپ کو تو کوئی بھی آگے جو ہے وہ اپنی طرف لے کے چلا جائے گا جو انسان شک میں ہوگا. یقین کی کیفیت میں ہے. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ 2 بڑی چیزیں ہیں، یقین، دوسری صبر. یہ جس قوم میں ہو یا انڈیویجول میں ہو، اس کو ہم امامت دیتے ہیں، مطلب لیڈرشپ رول میں لے آتے ہیں. یقین، کسی چیز کے ہونے کا یقین، اللہ پہ یقین، اور کہ یہ کام ہم کریں گے اس پہ یقین ہونا، فیتھ اسٹرانگ ہونا، پھر اس پہ صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ اس کی طرف جدوجہد کرنا، کوشش کرنا.
سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے شک میں ہے، لیکن اللہ چھایا ہوا ہے تمام کائنات پہ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. وہ کتنا ٹائم ہے ان کا؟ ٹائم بہت آگے اسمارٹ پہ آگے